वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लास्ट वीक हमारा था ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की हमारी वर्कशॉप थी, जिसका लास्ट डे है। उसको मैं कोशिश करूँगा जितना भी हमारी ग्लोबल स्पेशल टीम की जो हमारी थेरेपिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को इन डिटेल डिस्कस किया इस वर्कशॉप का, और होपफुली इंशाल्लाह ये वर्कशॉप्स हम इसको अपलोड भी करेंगे और पेरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगी ये चीज़ें जितने भी डिस्कस की हैं। सबसे पहले ये देखा जाए कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है क्या। NDD जिसको हम कहते हैं, शॉर्ट में हम उसको कहते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। जब आप न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की हम बात करते हैं तो इट्स एज एन एम्ब्रेला टर्म, एक एम्ब्रेला टर्म है। इसमें बहुत सारी वैरायटीज हैं, बहुत सारी वेरिएंट्स हैं। लाइक अब जब हम न्यूरो की बात करते हैं डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की, तो इसमें आ जाता है ASD भी आ जाता है, इसमें ADHD भी आ जाता है, फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी आ जाती है, फिर इसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी आ जाती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में आपको पता है डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्प्रैक्सिया है, डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं, और इसमें सेरेब्रल पाल्सी भी आ जाता है इसमें, ठीक है। तो लिहाजा ये सारे के सारे जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, दीज ऑल आर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, जिस पे हम काम कर रहे हैं। अब जब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो न्यूरो डेवलपमेंटल जो डिसऑर्डर है उसमें सबसे मेजर जो है इस वक्त जो हमें हर 36 में से या 46 में से या 36 में से एक बच्चा या दो बच्चे हमें ASD से मुतासरा बच्चे मिलते हैं, ऑटिज्म से मुतासरा बच्चे मिलते हैं। पहले ये चीज देखें कि ASD है क्या, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सबसे ज्यादा बच्चे हमारे पास ऑटिज्म से मुतासरा बच्चे हैं। अब इन बच्चों में मेन इश्यूज क्या आ रहे हैं? पहले जब तक हम ASD को नहीं समझेंगे, ऑटिज्म को नहीं समझेंगे, ऑब्वियसली हम आगे थेरेपी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, या उसको स्ट्रेटजीज को हम आगे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो बच्चा लिमिटेड है, या वो एक वर्ड बोलेगा, या वो म्यूट होगा बच्चा, या वो वर्ड फ्रेजेस पे होगा, टू वर्ड पे होगा, ठीक है। तो या वो इक्विलिब्रियम पे होगा, वर्ड्स को बार बार रिपीट करेगा। यानी ये इस बच्चे का लेवल है। किस लेवल की बात कर रहे हैं? कम्युनिकेशन डेफिसिट की बात हो रही है, स्पीच डिलेड की बात हो रही है। तो एक तो ये चीज होगी, ठीक है जी। बोलने का इशू आ गया, बोलने में कमी है या ज्यादती है, ठीक है, वो प्रॉपर्ली बोल नहीं पा रहा है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा। सेकेंडली हम आते हैं सोशल गैप है, सोशल डेफिसिट बच्चा है ये। यानी ये बच्चा आम बच्चों की तरह दूसरे बच्चों के साथ मिलने मिक्सअप होने में, उसके साथ कम्युनिकेट करने में इसको प्रॉब्लम आ रही है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपने आप को, मिलजुल नहीं रहा, बच्चों के साथ भी नहीं मिल रहा है। और आम किसी स्ट्रेंजर के पास चला जाए, किसी आम सोसाइटी के अंदर ये बच्चा रहे, वहां भी बच्चा आम लोगों के अंदर गेट टुगेदर नहीं होता है, मिक्सअप नहीं होता है। क्यों? कि ये बच्चा सोशल डेफिसिट बच्चा है। थर्ड वन कौन सा फीचर है? स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर। स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर के अंदर तमाम वो बिहेवियर्स आ जाते हैं जिसपे बच्चे हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, कानों पे हाथ रख रहा है, आंखों को उंगलियों को ऐसे देख रहा है, गोल गोल घूम रहा है, जो आम बच्चों की तरह नहीं कर रहा है। नेगेटिव बिहेवियर है बच्चे का, ठीक है। बच्चा आंखों की कॉर्नर से देख रहा है, ठीक है, हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, ठीक है, साउंड्स, वोकल साउंड्स निकाल रहा है, ठीक है। वो ऐसा बिहेवियर है जो उसको बार बार रिपीट कर रहा है, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर हो गया, ठीक है। अब एक और चीज है, उसे हम कहते हैं IQ। व्हाट डज इट मीन IQ? इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है? समझ, बच्चे की समझ कितनी है। अब एक बच्चा ऑटिस्टिक है, उस बच्चे को अगर हम ये कहते हैं बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, वो नहीं आता, आपकी बात सुनता। जैसे ही आप उसको चॉकलेट निकाल के दिखाते हैं, बेटा इधर आए, ये देखिए चॉकलेट, ये देखिए चॉकलेट, वो देख के फौरन आता है। इसका मतलब है ही इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग। अब उसकी समझ है कि मुझे क्या क्या, अब अपनी मन की, अपनी पसंद की चीजों की तरफ फौरन लपक के आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम उसको कोई भी हम उसको कमांड देते हैं, वो उस कमांड को फॉलो नहीं करता। जैसे ही हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं, उस बच्चे को सेकंड को ऑप्शन दिखाते हैं, बेटा इधर आओ, ये देखो आपको ये मिलेगा, तो कुछ चीज ऑप्शन दिखाते हैं, फौरन लगता हुआ भागता हुआ बच्चा आपकी तरफ आएगा, उसको ले लेगा। अब मेन इशू क्या है? जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, डिस्कस करते हैं, सर बच्चा आज जैसे यहाँ पे इन्वायरमेंट में काम करता है, तमाम एक्टिविटीज कर रहा होता है, आप उसको ABC सेशन ले रहे हैं, स्पीच सेशन ले रहे हैं, उसकी सिटिंग टॉलरेंस भी बहुत अच्छा है, कॉन्टेक्ट भी बड़ा अच्छा दिया होता है, कम्युनिकेट भी कर रहा होता है, कंसंट्रेशन भी होती है,
گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتا بچہ. گھر میں جیسے ہی بچہ جاتا ہے اور پھر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی ہے بچے کو کیسے مینیج کریں, کیسے اس کی یہ جو ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں آپ لوگ, ہم اس کو کیسے فالو اپ کروائیں, اس کو کمانڈ کیسے دلوائیں اس کو, ہمیں یہ پرابلم آنا شروع ہوتی ہے. اب اصل چیز پیرنٹس کو جو فیس کرنی پڑتی ہے وہ بیہیویئر. کیا ہے بیہیویئر؟ دیکھیے ہم اس بیہیویئر کو سمجھیں کہ بیہیویئر کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. ایک بچہ ہے, ایک بچہ ہے تو وہ آپ سے موبائل مانگتا ہے, پیرنٹس کو موبائل نہیں دیتے, وہ کیا کرے گا؟ رونا شروع کرے گا, چلانا شروع کر دے گا, رونا شروع کرے گا. ٹھیک ہے, اپنی ضد کو یعنی اس کے بیہیویئر ٹینٹرمز جو سے وہ انکریز ہونا شروع ہو جائیں گے, تو مجھے چیز دی جائے. ایسے ہوتا ہے. پھر ہم کوشش کرتے ہیں پیرنٹس تو اس کو نہ دیں, اگر نہیں دیتے تو بچہ اور ہائپر ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہائپر ایکٹیویٹیز کی انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اب کیا ہوا کہ اب آخر میں بالآخر کار پیرنٹس نے تھک کر ہار مان لی اور موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا. جیسے اس کے ہاتھ میں موبائل گیا تو بچوں کا کیا ہو, بچے کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا کہ میں روؤں گا تو میری بات پوری ہوگی. ہم نے اگنور بھی کر لیا, ہم نے ڈسٹریکٹ بھی کر لیا, ہم نے لوکیشن بھی چینج کر لی اس کی, اور the fourth one آپ بھی ہم نے اس کو کمانڈ فالوئنگ بھی لے کر آنا ہے. دیکھیں جب تک اس اسٹریٹجیز کو, اس بیہیویئر ایشو کو نہیں سمجھیں گے کہ ہاؤ وڈ وی کنٹرول, اب کنٹرول کیسے کرنا ہے اس بیہیویئر کو سائنٹیفکلی, کو کون سی ٹیکنیک یوز کرنی ہے, کون سے پیرامیٹرز, کون سے پروٹوکولز یوز کرنے ہیں, بینگ اے تھراپی سکسیسفل سیشن نہیں لے سکتی ہے. یہ چیزیں سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے. آپ دیکھیں ASD کے بچے بہت سارے ہمارے پاس آتے ہیں, لیکن میجر پیرنٹس کو جو ایشو ہوتا ہے, جب میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, بچہ بہت ضدی ہے, بہت کرائم بیہیویئر ہے, ہٹنگ بیہیویئر ہے, سیلف ہٹنگ ہے, ادر ہٹنگ ہے, ادروائز نہیں ہوگا. ہر چیز کو ہم آٹزم کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس بچے کا بیہیویئر بنا ہوا ہے, اس بیہیویئر پہ کام کرنا ہے. ہم بچوں کو سینسری ایشو آنا شروع ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بچہ سینسری پروسیسنگ ڈس آرڈر ہے, یہ آڈیٹری پروسیسنگ ڈس آرڈر ہے, یہ ویژول پروسیسنگ ڈس آرڈر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرنٹ پروسیسنگ آرڈرز ہیں جو سینسری ایشوز آتے ہیں بچوں کو. میجر چیز تھی کہ کو بیہیویئر کو کنٹرول کرنا, بیہیویئر کو مینیج کرنا. وہ تب آپ کریں گے جب آپ اس سائنٹیفکلی بیہیویئر میتھڈز کی ٹیکنیکس کو, اسٹریٹجیز کو, میتھڈولوجیز کو آپ اپلائی کریں گے. آتے ہیں میرے پاس, کہتے ہیں سر بچہ ہمارا پکی ایٹر ہے, سلیکٹیو چیزیں کھاتا ہے, آملیٹ نہیں کھاتا, پراٹھا نہیں کھاتا, چائے نہیں پیتا, تو آپ یہاں پہ اس کو کیسے ڈیل کرواتے ہیں؟ یہاں پہ جب آتا ہے تو آپ اس کو ہمیں بتاتے ہیں, بچہ نارملی بچہ کھا رہا ہوتا ہے, آپ کے ساتھ بیٹھا انگیج ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی کنسسٹنسی بھی ہوتی ہے, ہائپر ایکٹیویٹی بھی نہیں ہوتی ہے, تو گھر پہ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم یہاں پہ ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہیں, سائنٹیفک ٹیکنیکس ہے یہ والی. ہمارا فکس پرسن, فکس پلیس اینڈ فکس ٹائمنگ, اینڈ the fourth one is consistency. ہم ایک ہی جگہ پر, ایک ہی ٹائم پر, ایک ہی شخص, ایک ہی تھراپسٹ ہوتی ہے, اور وہ کنسسٹنسی کے ساتھ اس بچے کو ڈرل کرواتی ہے بار بار. اب اس بچے کا برین ٹرین ہوتا جا رہا ہے, اس کا برین پیٹرن بنتا جا رہا ہے کہ مجھے اس وقت پہ میم آئیں گی اور مجھے کمرے میں لے کے جانا ہے اور وہاں مجھے انہیں ڈرل کروانا ہے. جیسے یہ عمل ہم کرتے ہیں 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار, تو بچے کا برین ٹرین ہوتے ہوتے, برین پیٹرن بنتے وہ بچہ کھانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ہے فرق. ہم پیرنٹس کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اسی اسٹریٹجی کو فالو کریں. یہ بچے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں یہاں پہ. یہ ہماری ایک انتہائی سینسیٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ ہم بچوں کی دل و جان سے ان سے محبت کریں, ان کی کیئر کریں, اور گول سیٹنگز بنائیں اپنی. پورا ویک اس کے ایک سیشن لینے کے بعد بچے میں کتنی امپرومنٹ آئی, میں نے بچے کے بیہیویئر کو کتنا مینیج کیا. مینیجیبل ہے نا, بیہیویئر مینیجیبل ہے, کیئریبل نہیں ہے, مینیجیبل ہے. تو کتنا مینیج بچہ ہوا, اس کی سٹنگ ٹالرنس کتنی امپروو ہوئی ہے, اس کا آئی کانٹیکٹ کتنا امپروو ہوا ہے, اس بچے کی کنسنٹریشن کتنی امپروو ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میجر گول تو یہی ہے نا. ان بچوں کی ٹاپ پریورٹی کیا ہے؟ بیہیویئر مینجمنٹ ہے. جیسے ہم پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, اکثر پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو اسکولنگ کی فکر ہوتی ہے, سر بچے اسکول کب سٹارٹ کریں گے, اسکولنگ کی طرف آپ کب آئیں گے, بچوں کو اپنے کنسیپٹ کب دینا ہے, گریپنگ کا, ہولڈنگ کا, باڈی پارٹس کا, ویجیٹیبلس کا, ان چیزوں کو. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ابھی بچے کی سٹنگ ٹالرنس 0 ہے, بچے کا آئی کانٹیکٹ 0 ہے, بچے کی کنسنٹریشن نہیں ہے. تو ہاؤ وڈ وی اسٹارٹ ایکیڈیمکس؟ ہم ایکیڈیمکس کی طرف کیسے آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو پرائمری پریورٹی کیا ہے؟ بیہیویئر مینجمنٹ ہے. اور بیہیویئر مینجمنٹ میں ہماری میجر 3 گولز ہوتے ہیں. سٹنگ ٹالرنس, بیٹھے گا
تو پھر دیکھے گا تو پھر سمجھے گا, سنے گا, ایسے ہی ہے. تو سٹنگ آ کے ٹالرنس پہ کام کیا, آئی کانٹیکٹ پہ کام کرنا, اور پھر آئی کانٹیکٹ کے بعد کنسنٹریشن پہ کام کرنا. یہ اکارڈنگ ٹو سچویشن ہر بچے کے پروٹوکولز بھی ڈفرینٹ ہوں گے, وہ اکارڈنگ سچویشن آپ اس کو ڈیزائن کریں گی, پلان کریں گی. ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کا کیا کام ہے؟ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ جب اس کے بعد سامنے ایک بچہ لایا جاتا ہے, چاہے وہ ADHD ہو, چاہے وہ ASD بچہ ہو, چاہے کوئی بھی نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر کا بچہ ہو, اس کا کام یہ ہے اس نے 3 ڈومینز کو فوکس کرنا ہے. کتنی ڈومینز کو؟ 3 ڈومینز کو. یہ میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں کہ 3 ڈومینز کو ہم نے دیکھنا ہے, بچے کی فیلنگز کو, بچے کی تھاٹس کو, اور بچے کے بیہیویئر کو. بچے کے احساسات, بچے کے جذبات اور بچے کا رویہ. ان تینوں ڈومینز میں اگر کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, بیلنسنگ نہیں ہے, اوبیسلی پھر بیہیویئر ایشو آنا شروع ہو جائیں گے. تبھی بیہیویئر ایشو بنتے ہیں نا, ٹھیک ہے. لیکن جب تک ہم اس کی ڈومینز کو نہیں سمجھیں گے کہ بیہیویئر ایشوز آپ کہاں سے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کی فیلنگز, اس کی تھاٹس بچے کی, اور دین بیہیویئر, یہ امبیلنسنگ ہے. اس پہ ہم نے کام کرنا ہے تاکہ یہ بچے کو اس کو ری اسٹیبلش کرنا ہے, ٹھیک ہے, ری بلڈ اپ کرنا ہے. اس کو ری بلڈ اپ کرنے کے لیے, ری اسٹیبلش کرنے کے لیے ہمیں پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایز اے ABA تھراپسٹ ہمیں ڈفرنٹ پروٹوکولز کو اپلائی کرنا پڑتا ہے, ڈفرنٹ سائنٹیفک ٹیکنیکس, بیہیویئر ٹیکنیکس کو ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے, اپلائی کرنا پڑتا ہے. جیسے جیسے ہم وہ اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں ویسے ویسے ہی وقت کے ساتھ ساتھ بچے کا بیہیویئر مینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ چیز یاد میں رکھیے گا کہ ہمیں جو میجر ایشو ہے یا میجر ہمیں پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے وہ کیا ہے؟ دیٹ از بیہیویئر. بیہیویئر کو میں کیسے کنٹرول کرنا ہے, اس کنٹرول کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجیز, ٹیکنیکس یوز کرنی ہے, کیا پروٹوکولز یوز کرنے ہیں, اسی کا نام کیا ہے؟ ABA تھراپی. جب آپ کسی کے لیے کچھ کام کریں, جب آپ کی کامیابی سے لوگوں کو فائدہ ہو, آپ کی کامیابی سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا, وہ آپ کی کامیابی نہیں, وہ آپ کی ناکامی ہے. میری بات آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ اس لیے ہم کمفرٹ زون سے باہر آئیں, اپنی پرسنالٹی کے اندر فلیکسیبلٹی بنائیں, ہر طرح کے انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہوں, ہر ایک کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا سیکھیں. یہی پریکٹیکل لائف ہے. ایگو کی باؤنڈری سے باہر نکلیں, ایگوازم سے باہر نکلیں. میں نے ایک جگہ ایک کوٹیشن پڑھی, اس میں لکھا تھا وہاں پہ میں سکون چاہتا ہوں, تو اگلا سینٹینس لکھا ہوتا ہے میں نکال دو. اپنی پرسنالٹی کے اندر اتنی اسٹرکٹنس رکھی ہوئی ہے کہ ہم کسی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں, ہمارے اندر ایکسیپٹنس ہے ہی نہیں ہے. تو جب تک پرسنالٹی میں آپ کی فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی, ایکسیپٹنس نہیں ہوگی, تو یو ول بی alone even in your family. ٹھیک ہے, تو انسان کیا کہتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان سیکھتا رہتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے قبر کی دیواروں تک سیکھتا ہے, وہ قبر تک جانے تک وہ سیکھتے ہی رہتا ہے. زندگی مسلسل پروسیس ہے سیکھنے کا, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم ہر ایک ساتھ مل کے ایک دوسرے سے کوآپریٹ کریں, اپنے ویوز کو, اپنے آئیڈیاز کو, اپنی سجیشنز کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. کسی کو حقیر مت سمجھیں. امید کرتا ہوں کہ جتنی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ صرف ہم نے بیان کرنے کی حد تک نہیں ہے, ہم اپنی پروفیشن کے اندر یہ چیزیں لے کر آئیں. جب تک اپنے پروفیشن میں پریکٹیکلی ہم ان کو اپلائی نہیں کریں گے تو ہماری ذات سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. یا آپ کو تو فائدہ ہے, ٹھیک ہے, آپ نے سیکھ لیا, پڑھ لیا, ایکسپیرینس گین کر لیا, لیکن آپ کے ایکسپیرینس سے کسی کو, اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے؟ میں نے کیا کہا کہ یو پیپل ہیو بین چوزن, آپ کا انتخاب کیا گیا ہے.